اچھا یہ بھی سارا کچھ چل رہا تھا تو کل ہم نے پرسوں ایک اور ڈیولپمنٹ دیکھی. جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب یہ ان ججز میں تھے جنہوں نے اوریجنلی چیلنج بھی کیا ہوا ہے چیف جسٹس ڈوگر صاحب کی سینیورٹی کو اور ان کی اپوائنٹمنٹ ایز چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ. انہوں نے ان کو چیلنج کیا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اندر بھی سارا. تو وہ اس میں پٹیشنر بھی تھے. جسٹس صاحب نے ایک ڈبل بینچ بنایا. جسٹس ڈوگر تھے خود اور جسٹس اعظم خان تھے. یہ اعظم خان جونیئر ترین ججز میں سے ہیں. 11ویں نمبر پہ اگر آپ جائیں تو یہ 10ویں نمبر پہ ہیں. یہ ابھی جنوری کے اندر آئی بلیو جج بنائے گئے تھے. ان کے ساتھ ڈبل بینچ بنایا اور کل انہوں نے پرسوں اس کو جسٹس جہانگیری پہ آرڈر دے دیا کہ کیونکہ ان کے خلاف وہ جعلی ڈگری کا ایک چل رہا ہے کمپلین چل رہی ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے سامنے ہے تو اس کے اوپر ان کو سسپینڈ کر دیا کہ جب تک وہ فیصلہ نہیں ہوتا آپ نہیں کریں گے. اچھا یہ انٹرسٹنگ اس لیے ہے اس میں دو ایشوز اٹھ کے. ایک ایشو تو یہ تھا کہ جب ایک جج کو کیا آپ جوڈیشل ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ہٹا سکتے ہیں اس کا بہت بڑا ایشو ہے کہ کیسے آپ ہٹائیں گے کس کو روکیں گے. اور خاص طور پہ جب جسٹس ڈوگر صاحب خود ان کے خلاف پٹیشن ہوئی تھی. پروپرائٹری میں یہی کہا جاتا ہے کہ جس جج کے خلاف جس میں وہ خود پارٹی ہوں وہ اپنے کیس پہ نہیں بیٹھنا چاہیے ان کو. بہرحال ڈوگر صاحب نے بیٹھے. انہوں نے ایک جونیئر جج کو ساتھ بٹھایا اور ایک فیصلہ دے دیا. تو لیگل مائنڈز یہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ کتنا ٹھیک تھا کتنا زیادہ تھا. اس کے اوپر بھی پھر جوڈیشل اپنی لائرس کمیونٹی کا بڑا اعتراض آیا بڑا ریاکشن آیا. بعد نے ہڑتال بھی اناؤنس کی. آج پتہ لگا کہ شاید 6 ججز تو شاید ابھی آئے نہیں ہیں کورٹ میں آئے نہیں. اور تو جسٹس چیف جسٹس صاحب کا اپنا جو راسٹر تھا انہوں نے کینسل کر دیا. یہ ہو رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی جب پچھلے دنوں ایک فل سروس رول چینج ہوئے سب کچھ ہوا تو ایک فل کورٹ میٹنگ بھی تھی. اس پہ بھی ان کے 4 ججز نہیں گئے اور اس پہ پہلے انہوں نے خط لکھا کرٹیسائزنگ جسٹس ڈوگر کہ آپ جس طرح رولز بنا رہے ہیں جس طرح رولز آپ چینج کر رہے ہیں یہ بالکل صریحاً اس اسپرٹ اور پالیسی کے خلاف ہے کہ جس کے اندر مل کے ہمیں سب کو بنانا چاہیے تھا. لیکن بہرحال وہاں پہ ہو گیا. کچھ ایسا ہی معاملہ سپریم کورٹ میں بھی چل رہا ہے. وہاں پہ 8 ستمبر کو نیا جوڈیشل ایئر سٹارٹ ہو رہا تھا تو اس کے اندر بھی سروس رولز کی منظوری بھی تھی. اس پہ یہ 40 سال کے بعد سپریم کورٹ کے سروس رولز چینج ہوئے تھے. لیکن وہ بھی یہ ہوا کہ پہلے رولز چینج ہو گئے پھر ان کا نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا اور پھر اس دن بیسکلی امینڈمنٹس کے اوپر تھا. تو وہاں پہ جو 4 سینئر ترین ججز تھے انہوں نے خط لکھ دیا چیف جسٹس جائیہ صاحب کو کہ اتنا کیا ایشو تھا کہ آپ ہم نے پہلے کیوں نہیں آپ نے بلائی کنسلٹیشن کرتے اور خالی یہ سرکولیشن کے تحت آپ لوگ سائن کروا رہے ہیں. اتنی کون سی قیامت تھی کیا ایشو تھا. بہرحال اس بات بھی کوئی نہیں بنی. پھر 26ویں امینڈمنٹ کو جب چیلنج ہوا تھا تو انہی میں سے 2 ججز جسٹس منیب اختر اور جسٹس مسرور علی شاہ صاحب انہوں نے اس کیس کو لگا دیا ٹرائل کے لیے کہ اس کو سن لیں یہ سب سے بیسک کیس ہے. وہ کیس بھی آج تک نہیں لگا اور وہ بھی پینڈنگ ہے. وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. یہ سچویشن ہے ایز وی اسپیک. ہائی کورٹ کے ججز اپنے چیزیں نہیں مان رہے. جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں انہوں نے چیزیں موو کی ہوئی ہیں اور ان کی میٹنگز میں نہیں جا رہے فل کورٹ میں نہیں جا رہے. جو ایک بڑا پرانا اصول ہوتا تھا کہ جو ایڈمن کمیٹی ہوتی تھی اعلیٰ عدلیہ کی اس کا ہمیشہ سے کانسیپٹ یہ تھا کہ چیف جسٹس آف دا اسلام کورٹ چاہے ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے وہ ہوں گے اور ان کے ساتھ 2 سینئر ترین ججز ہوں گے. امیزنگلی انہوں نے یہ بھی آ گیا کہ اب جو رولز چینج ہوئے ہیں اس میں وہ کسی کو بھی چیف جسٹس صاحب لے لیتے ہیں. تو انکلوسیو کے بجائے اب ایک ایکسکلوسیو پروسیس آ گیا ہے. یہ چیزیں بھی ہیں. پھر اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے ججز نے یہ بھی کہا کہ جو ہم سینئر ججز ہیں اور خاص طور پہ جنہوں نے چیلنج بھی کیا ہوا ہے ہمیں کوئی ڈبل بینچ نہیں دیا جا رہا اور تاکہ جہاں پہ وہ سینئر جج کے طور پہ فیصلہ کر سکیں بات کر سکیں ان کو یا 3 ممبر بینچ میں بٹھا دیا جاتا ہے یا کیسز ان کے بقول ان کے نہیں مل رہے. یا تیسری بات یہ ہے کہ وی آر ناٹ بینگ ٹریٹڈ دا وے اٹ از. اس کے اندر اور بھی چیزیں کچھ چھٹیوں کی باتیں ہوگی کہ جی آپ پرمیشن لے کے جائیں گے. اس پہ ججز کا ریاکشن آیا کہ یہ تو آپ ہمیں ECL میں ڈالنے کی بات ہے. یہ ساری میں نے بیک گراؤنڈ آپ کو اس لیے دی ہے کہ آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ جہاں ہم نے اختلاف ختم کروانے اپنے جانے ہیں وہاں پہ اپنے کتنے زیادہ اختلافات ہیں. پاکستان پہلے ہی جوڈیشل رینکنگ میں گلوبل میں بہت ہی
مایوس کن کہ 142 143 نمبر پہ ہم آتے ہیں، ہارڈلی ہمارے سے 8-10 ملک نیچے رہ جاتے ہیں خیال. لیکن گورنمنٹ کا حال یہ ہے کہ میں نے گورنمنٹ کے ایک بڑے ریلیونٹ سینئر آدمی کو ریکویسٹ کی کہ ہمارے آج کے شو میں آ جائیں اور آ کے ذرا اس پہ ہمیں سمجھائیں. تو ان کا جواب یہ تھا رہنے دیں، آپس میں خود ہی ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا. کیا یہ اتنا معمولی معاملہ ہے کہ ہائی کورٹ، ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ہائی کورٹ اسلام آباد، عام طور پہ جتنے پولیٹیکل کیسز، سارے بڑے کیسز اسلام آباد بیکاز آف دا فیڈرل گورنمنٹ کی جوریسڈکشن کے یہیں سے چلتے ہیں. سیاسی مقدمات بھی زیادہ یہیں پہ چلتے ہیں، آئینی معاملات ہو گئے، دوسرے ہو گئے. ٹو گیو یو ون ایگزامپل، عمران خان کے بھی کیسز یہیں پہ چل رہے ہیں، باقی بھی چلتے ہیں بیکاز یہ فیڈرل ٹیریٹری کیپٹل کی وجہ سے فیڈرل منسٹریز، ڈپارٹمنٹس، ان کے کیسز یہاں سے شروع ہوتے ہیں. پھر آئینی بینچ بھی یہیں پہ بیٹھا ہوا ہے. سو کیا یہ اتنی معمولی چیز ہے کہ اگر گورنمنٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ ویل جسٹ وش اٹ اوے، لیٹ اٹ ہیپن آن اٹس اون، پورا ملک اس عدلیہ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور یہ جو حال ہم دیکھ رہے ہیں، کیا اس میں کوئی گورنمنٹ اب انوالو ہوگی، کیا کرے گی، کیا نہیں کرے گی، خود لیگل کمیونٹی اس پہ کیا سوچ رہی ہے، یہ بات کہاں جا کے رکے گی، ان تمام چیزوں پہ لیں گے. مجھے